السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ بھی اس ناول کی سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ ناول شدت عشق، رائٹر مرحا شاہ، پارٹ 8۔ وہ باہر نکل آئی۔ آنٹی اس کا خیال رکھیں، وہ بالکل بچوں جیسا ری ایکٹ کر رہی ہے۔ جانتی ہوں بہت حساس ہے وہ، یہ معاملہ اس پر بہت افیکٹ کیا ہے۔ وہ تکلیف میں تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ پھر مسکراتے اجازت چاہی اور وانیا سے بھی ملی۔ آپ میری شادی پر ضرور آئیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ فرینڈلی نیچر تھی، مریم نے لمس کی بنسبت اندازہ لگایا۔ ویل ٹرائی، ڈگمگاتی حامی بھری۔ نہیں، لازمی آئیے گا، وہ قائل کر رہی تھی۔ میرا بیگ، اللہ یہ انسان وجدان کو کوسا کہاں ہوگا؟ اتنے بڑے محلوں جیسے جدید بنے گھر میں وہ دیکھ رہی تھی، وہ کہاں ہوگا؟ لاؤنج سے باہر قدم رکھے تھے وہ اپنے دھیان جائزہ بھی لے رہی تھی، اور جب شدید بری ٹکر ہوئی، سامنے والے کی شرٹ مٹھی میں جکڑی تھی، ورنہ زمین بوس ہونا تھا۔ ڈوبتے سورج کی چند کرنوں میں اس سے سامنا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ وجدان سے ملنے آیا تھا، جبکہ مریم کی اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نفرت سے دیکھتے ہاتھ ہٹائے بغیر کلام کیے وہ آگے بڑھی تھی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑتے روکا، لیو مائی ہینڈ، وہ بھپری۔ چشمش کا دیدار ہوا، واللہ کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کرتے بولا، دوپٹہ سوٹ کر رہا ہے؟ اسے سراہا جو بلو کریپ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے سادگی میں غضب ڈال رہی تھی۔ اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا اور اسے خود سے دور دھکا دیا۔ اوقات میں رہو تو بہتر ہے۔ جب پھر سے اسے کھینچا تھا، محبت ہو گئی ہے، کیا کروں؟ پہلے کی نسبت وہ اب کچھ بدلا سا تھا۔ اس کے لہجے کی تپش، اس کی گفتگو، اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ گو ٹو ہیل، اپنی کمر سے ہاتھ ہٹائے۔ ساتھ جائیں گے؟ اپنے دوست کے گھر میں کھڑے ہو کر ایسی اونچی حرکتیں تمہیں زیب دیتی ہیں؟ مجھے نہیں۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس کا بہکا لہجہ اس کی بے باکی سوچ اور سمجھ مفلوج کر رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، میرے نام کی انگوٹھی تمہارے دل تک رسائی تو رکھتی ہے، مجھے اچھا لگا تم نے نہیں اتاری۔ اس کو اگنور کیے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ خوش فہمی، وہ نکالنا واقعی بھول چکی تھی، ہاتھ سے نکالتے دور زمین پر پھینکی تھی۔ آئندہ میرے منہ نہ لگنا، سمجھے؟ انگلی سے وارن کیا۔ اگر ابھی لگ کر دکھاؤں تو؟ مذاق اڑایا۔ مریم کا چہرہ غصے اور اس کی بے باکی پر سرخ کندہاری ہوا۔ اہم، شرم بیج کھائی ہے؟ وجدان کی آواز سے مریم کا دل چاہا مراد کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارے۔ نہیں، میں تو مریم سے بس حال چال پوچھ رہا تھا۔ کیوں مریم؟ اسے تپایا۔ باڑھ میں جاؤ ڈھیٹ انسان، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، بے شرم۔ یہ سب مراد کو سنایا تھا۔ وجدان کے ہاتھ سے اپنا بیگ کھینچا جو وہ شاید اسے واپس کرنے ہی آیا تھا، اور تیزی سے گیٹ عبور کیا۔ چلی گئی ہے وہ؟ وجدان نے اس کا چہرہ موڑا تھا، جبکہ اس نے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ سن گلاسز ہٹاتے پوچھا۔ سر اندر۔ اس کے سامنے کھڑا تھا، دل چاہا اس بندے کا منہ توڑ دے۔ چیئر پر جھکا۔ کیا وجہ تھی اس حرکت کی؟ اشتعال دباتے پوچھا۔ منہ سے پھوٹو گے؟ اس کی دہاڑ سے وہ فوری سرسرمائیگی کی کیفیت میں بولا۔ مجھے بس اس نے پیسے دیے تھے نیوز بریک کرنے کے، اس کے علاوہ میرا کوئی لنک نہیں ہے سر۔
لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اچھا، تو تجھے کوئی بھی پیسے دے گا تو کسی کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر دے گا؟ مجھے شٹ اپ، معاف، اندازہ ہے تو نے کس کے بارے میں بکواس کی تھی؟ مجھے نہیں اندازہ تھا، پلیز مجھے معافی غلطی کی ملتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ گن نکالی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ میں کیا کروں گا؟ پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، جا کر کنفیس کر، یہ سب تو نے دباؤ میں کیا، تیری فیملی کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے میرے ارتکاب سے بچا ہے تو۔ اور یاد رہے، میری نظر تجھ پر ہے ہر پل۔ اپنا نمبر بند کرنے کی یا روپوش ہونے کی کوشش بھی ناممکنات میں سے ہے۔ اور اگر اس حرامی نے تجھ سے کانٹیکٹ کیا تو پہلے مجھے انفارم کرے گا تو۔ ڈھونڈ تو میں اسے لوں گا، چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہو وہ۔ سوچ کی واضح لکیریں تھی۔ چل نکل اب۔ 7 بجے تک سارے گھر کی ڈیکوریشن کر دی تھی۔ مہندی چونکہ لان میں تھی تو پورا لان وائٹ، بلو اور ریڈ روز سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ لان میں ہی بڑا سا سٹیج تھا جس پر جدید سٹائل کا صوفہ تھا۔ سٹیج کی بیک سائڈ پر پیلے اور سرخ پھولوں کی لڑیوں سے خوبصورت سی سجاوٹ کی تھی اور سائڈز پر سٹیج کے کناروں کو موم بتیوں سے روشن کیا تھا۔ ڈیفرنٹ کینڈلز شیشے کے گول چھوٹے باؤلز میں تھیں۔ گھر میں کچھ قریبی رشتہ دار جلدی آ گئے تھے، جن میں وجدان کے رشتے میں ایک پھپھو اور دوسرے احمد کے دور کے رشتہ دار تھے۔ وہ تو روم میں بند تھی، نہ وہ باہر آئی تھی۔ پارلر والی گھر ہی آئی تھی۔ وانیا تم تیار ہو جاؤ کیونکہ طاہا کی فیملی نے ادھر ہی مہندی لانی تھی۔ جی مما۔ وہ جان بوجھ کر اپنا ڈریس اٹھاتے لمز کے روم میں لے کر گئی تھی تاکہ اس کا موڈ بھی بحال ہو۔ وہ اسے اپنے روم میں آتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ میرے روم میں مہمان ہیں، اسی لیے آئی ہوں، اسے بولتے وہ ڈریسنگ کی چیئر کھینچتے بیٹھ گئی۔ وانیا نے دیکھا وہ نکھری سی تھی، شاید شاور لے کر آئی تھی، اس کے گیلے بالوں سے اندازہ لگایا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ تم کتنے بے مروت ہو لمز، میری اکلوتی دوست نے مجھے شادی پر نہیں بلایا۔ ایزا کے دروازے سے ہی داخل ہوتے چیختی آواز سے وہ حیران تھی، حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ تیار بھی ہوئی تھی، گولڈن شرارے پر پنک لانگ شرٹ اور اورنج دوپٹے میں، مہندی کی مناسبت سے ٹیکا اور جھمکیاں پہنے، بال کھولے میک اپ کیے تھا۔ وہ حیران تھی، سب اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ تب تک 2 پارلر والی لڑکیاں اندر آ چکی تھی۔ وانیا کو تیار کیا، وہ بیڈ پر بیٹھی غور سے بس کسی نکتے کو سوچ رہی تھی۔ سب کچھ بھول جاؤ، ایک برا خواب سمجھو، کتنا برا لگے گا، آج تمہاری بہن کی مہندی ہے اور تم ایسے رہو گی۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نہ، اچھا سا تیار ہونا ہے، ماما کی بات مانو گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے کے صدف کے الفاظ دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ اٹھی، وارڈروب کھولی اور سمپل ترین وائٹ ڈریس نکالا۔ کپڑے واش روم میں لے کر گئی۔ اتنی سادہ کیوں؟ یہ پہلا جملہ ایزا نے ادا کیا تھا۔ وائٹ بروشے کی بے گلے والی، گھٹنوں تک آتی فل سلیو والی کریپ کی نازک سی شرٹ جو بالکل سادہ تھی اور وائٹ ہی کیپری تھی۔ کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے، آج اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ نے مہندی نہیں لگوانی؟ وانیا کو مہندی لگاتی لڑکی نے کہا، جس کا اشارہ اس کے فل سلیوز پر تھا۔ نہیں، اس کے جواب پر وہ حیران تھی۔ وانیا تیار تھی، ڈیزائنز، گرین شیشوں والی کرتی، ملٹی شیڈڈ لہنگا جس پر اورنج اور گرین کمیشن کا دوپٹہ جس کے کناروں پر ٹسلز لگے تھے، بالوں کی فرنچ نوٹ بنائے، چوڑیوں اور پھولوں کی جویلری پہنے، نیچرل میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، وہ پاس آئی تھی۔ تم نے لہنگا کیوں نہیں پہنا؟ وانیا کے ماتھے پر بل آئے۔ پلیز، میرا دل نہیں ہے۔ اس بات سے ابھی تک انجان تھی کہ وہ اسے بھی رخصت کرنے کا ارادہ کیے ہیں،
لمس تم اس طرح کر کے تکلیف دے رہی ہو ہمیں۔ آئی مس یو آپی۔ بات اگنور کرتے وہ گلے ملی۔ بات کیوں بدل رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل مر چکا ہے، مجھے مجبور مت کریں پلیز، وہ روتے بولی۔ کھینچ کے 1-2 تھپڑ ماروں گی تمہیں اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو، ہٹ جاؤ پیچھے۔ اس کی باتوں نے پارا ہائی کیا۔ ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے مجھ سے، میں اسی قابل ہوں، آنسوؤں میں شدت لاتے کہا۔ ادھر دیکھو، اس کا رخ سامنے کیا۔ میرا بیبی، کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اچھا میں نہیں ناراض تم سے زیادہ ہمیں تمہارا خیال ہے، آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچو گی، وعدہ کرو۔ کرو وعدہ، چپ رہنے پر دوبارہ کہا، اثبات میں سر ہلایا تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے طاہا کی فیملی آ چکی تھی۔ مراد فی الحال مہمانوں کو ریسیو کرتے وجدان کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ وہ نیوی بلو کرتے پر مہندی کی مناسبت سے گولڈن پٹکا لیے ہینڈسم لگ رہا تھا، نفاست سے بنے بالوں میں جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وجدان کچھ ٹائم پہلے آیا تھا، اپنی مہندی کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا، اب طاہا کی فیملی سے مل رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سکن مردانہ شال لیے تھا، تھوڑی سی بڑی شیو، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی میں بلیک ڈائل والی ریسٹ واچ پہنے۔ فی الحال وہ کوئی وڈیرا لگ رہا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ سب سے مل رہا تھا۔ نوٹ بیڈ میں سوچ رہی تھی، یہ سادہ سا ڈریس کیسے پیارا لگ سکتا ہے مہندی پر لٹرلی یہ رنگ آپ کے لیے بنا ہے۔ وہ مسکراتے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ آنسو ضبط کیے، حیرانی سے دیکھا جسے وہ دوپٹے سے کور کر چکی تھی۔ لمس کے براؤن بالوں کو سٹریٹ کیے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سادگی میں بس ہاتھوں میں سرخ گلاب اور موتیوں کے گجرے پہنے تھی۔ نہیں مجھے نہیں لگانا، مانگ ٹیکا، ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اچھا لگے گا میم، ٹرائی تو کریں۔ زبردستی بڑا سا وائٹ اور سرخ موتیوں والا ٹیکا اس کی مانگ کی زینت بنایا، جسے اس نے بے دردی سے ہٹایا۔ سنا نہیں، مجھے نہیں لگانا۔ خالی جھمکے پہناتے ہلکا سا ہائی لائٹر کا ٹچ دیا تھا، گرے آنکھیں، مسکارے اور بس لائنرز سے لبرز تھی۔ اس کے چہرے کا زخم کافی حد تک فاؤنڈیشن میں چھپ چکا تھا، بلکہ غصہ سفید پیروں میں اڑے تھے۔ ڈفرنٹ رنگوں سے ملا جلا سرخ و سفید دوپٹہ درست کیا وہ بیٹھی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، شاید اس کے انتظار میں تھا۔ وہ نہیں آئے گی، دل نے دہائی دی تھی۔ مراد بے دل سا ہوا۔ وانیا، ہاں وہ وہیں بلائے گی اسے کچھ ٹائم بعد۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکیوں کے جرمٹ میں وانیا کو طاہا کے ساتھ سٹیج پر لا کر بٹھایا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، جو اس کا چین، سکون، سب کچھ تھی۔ منتظر نگاہیں پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ وجدان کی بے چینی اس ماحول میں اب بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا، جیسے وہ خود اچھے سے کور کر چکا تھا۔ صدف، آپ کی بہو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ مراد کی ماں نے پوچھا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول گئیں؟ میں لے کر آتی ہوں، یہی بات ہوگی۔ بات کو روکی، کتنا سمجھایا تھا پر وہ لڑکی۔ میوزک کی آواز کانوں میں پڑتے مزید دل چاہا روئے۔ کیا کسی کو میری پرواہ ہے؟ وہ کمرے میں بند تھی۔ شکوہ کس سے تھا؟ خود سے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رونا کیوں آ رہا ہے، جسے ضبط کرنے کے چکروں میں وہ سر کے بال مٹھی میں جکڑ چکی تھی؟ نہیں، یہ کمی اس کی تھی، اس کی کمی تھی جو وہ سب سے زیادہ محسوس کر رہی تھی، پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لمس، چلو باہر، سب پوچھ رہے ہیں بیٹا۔ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نہیں جانا مجھے ہاتھ چھڑوایا۔ بحث نہیں، چلو۔ آنکھیں دکھائی تھیں۔ یار آپ پیاری کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے تعریف کر رہا تھا۔ طاہا کے عجیب سے سوال اسے شباہت میں ڈال رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑیں، دبا سا منہ بناتے دیکھا اور اس کا ہاتھ گرفت میں لیے تھے۔ بالکل نہیں، مضبوطی کی۔
تاہا ہم پبلک پلیس میں ہیں، وہ گھبرائی سی بولی۔ یار صبر کے پیمانے لبرز ہو رہے ہیں، میں بھی سوچ رہا ہوں آپ تو آج ہی اتنی پیاری لگ رہی ہیں تو پھر رخصتی آج ہی کر لیتے ہیں۔ سامنے دیکھتے سرگوشی کی۔ میں اٹھ رہی ہوں یہاں سے، اس کی بے تابیوں سے لال پڑتے کہا۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو، پر وانی کام ہے تم سے؟ مراد سٹیج پر آتے اس کے سائڈ پر بیٹھے بولا۔ جی مراد بھائی، اپنی جبٹ مٹاتے تاہا کو گوری سے نوازتے ہاتھ چھڑوایا۔ پلیز اسے کال کرو۔ کسے؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ مریم کو یار، مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں اتنا تیار ہو کر آیا تھا اور وہ بے تاب سا لگا۔ اور تو دال پوری کالی ہے، وہ اپنی دلہن ہونے کا لحاظ کرتے آہستہ مگر ہنستے بولی۔ ابھی تو نہیں ہے، پر وہ آئے گی تو ضرور کالی ہو جائے گی۔ اچھا میں کرتی ہوں، وہ اسے بولی تھی۔ فون دیں، اس سے فون مانگا۔ اپنے سے کرو، میرے سے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اچھا میرا یہاں نہیں ہے تاہا، آپ دیں اپنا، اس کی طرف چہرہ موڑتے کہا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ معنی خیز لہجہ، وانیا کا دل چاہ رہا تھا منظر سے غائب ہو جائے۔ چلو جی، یہ اتنی پیاری بہن آپ جیسے جن کو گفٹ تو کر رہے ہیں۔ مراد نے بیزاری سے لقمہ دیا۔ میں تمہیں جن لگتا ہوں؟ تاہا نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ اور نہیں تو وہ کون سا باز آنے والا تھا؟ بس پلیز تاہا، آپ بہت ہینڈسم ہیں، مراد بھائی ایویں ہی تنگ کر رہے ہیں، اب فون دیں، لڑائی کی جڑ ختم کی۔ واہ واہ، کیا کہنے، تم تو ابھی شوہر کی۔ بس بس، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں نے مریم کو کال نہیں کرنی، وانیا نے شرم ہٹاتے بات کاٹتے کہا۔ ایک آئن تھی، پھر شین تھا، کچھ آگ تھی، کچھ راکھ تھی، ایک دشت تھا، ایک بحر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک خلا بے انت سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں، تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا، بس عشق تھا، بس عشق تھا۔ وہ سامنے تھی سفید لباس میں، روح میں اترتے سکون کی طرح، کوئی پری ہی تو لگ رہی تھی جو شاید اس کے دل کی دنیا میں ضبط کر چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل کی شرانوں میں صرف 1% خون ہے، باقی 99% تمہارا قبضہ ہے۔ لب خود ہی مسکرائے تھے۔ باہر آتے کچھ لوگوں سے ملتے وہ قدرے ایک سائڈ پر مہندی کے شیشے کے چھوٹے چھوٹے سٹینڈز میں گلیٹر اور گلابوں کی پتیوں میں موم بتیوں کے جلتے بجھتے آگ کے اولاف دیکھ رہی تھی، اور شرمیلی سی خوش مزاج لڑکی بیزار سی تھی۔ لمس وجدان بھائی کہاں ہیں؟ ایزا کی بات پوری سنے بغیر سرائت سے اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ میری بات سنے بغیر؟ اوہ مائی گاڈ، ان کے نام سے تمہارا یہ حال ہوتا ہے؟ اس کے چہرے کی سرخی دیکھتے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، یہ اس دن کا پہلا لمحہ تھا جب وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی، پر پھر مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ چلو نہ سٹیج پر چلے، وانیا آپی کے پاس اس کا ہاتھ کھینچا۔ میرا دل نہیں، تم جاؤ۔ کنی کترائی، وہاں وجدان اور تاہا کے کزنوں کا کافی رش تھا۔ لمز زندگی، پلیز مجھے نہیں بتاؤ، اور خدا کے لیے اکیلا چھوڑ دو مجھے، اس کا لیکچر نہیں سننا تھا۔ ایزا کندھے اچکاتے چلی گئی۔ آئی مس یو مما، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کیوں چھوڑ گئی مجھے؟ روتے وہ خود سے شکوے کر رہی تھی۔ صدف بیزی تھی، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے یکدم دھڑکن تھمی تھی اور پھر اتنی تیز ہوئی تھی کہ ابھی اگر قابو نہ ہوئی ہوتی تو وہ اس کی دھڑکنوں کا شور سن لے گا۔ اس کی خوشبو کے حصار نے اسے جکڑا تھا، وہ کہاں تھا سمجھ نہیں آئی، پر وہ خود پر اس کی گہری نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ آج نگاہوں سے جکڑنے کا ارادہ رکھتی ہو مسز وجدان؟ اس کے جملے پر دھڑکن رک سی گئی تھی۔ تھوڑا خیال کرو، عشق میں جادو حرام ہے میری جان۔ کان پر سلگتی سانسیں اور اس کی سرگوشی اب خود کے قریب ترین محسوس ہوئی۔ اس کا حصار اپنے وجود پر لپٹا سا محسوس ہوا تھا۔ پاس ہو آپ تو پھر کہاں ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وجدان آنسوؤں کی آمیزش میں بولنا چاہا تھا۔ شش، تمہاری دھڑکنوں میں، سانسوں میں، ہر جگہ ہوں میں، غور کرو لمز۔
کوئی سادگی میں کیسے کسی کو دیوانہ بنا سکتا ہے؟ تم پوری جادوگرنی ہو۔ گردن سے بال ہٹتے محسوس ہوئے تھے۔ بتاؤ، اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو چھوتے کہا۔ مٹھی اتنی زور سے بند کی تھی کہ ناخن اپنے بے-داغ ہتھیلی پر کھبو ڈالے تھے۔ جانے کتنی ہی دیر بند ہوئی آنکھوں سے اس کی محبت بھرے لمس محسوس کیے تھے۔ چہرے پر آئی آوارہ لٹ پیچھے کی اور بے ساختہ وہ پلٹی تھی، پر وہ نہیں تھا وہاں۔ بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ اب آنسو بھی آئے تھے۔ وہ سب اس کا خیال تھا، وہ پاس نہیں تھا۔ یہ تلخ حقیقت تھی۔ وہ چاہیے تھا پاس، پر وہ کیوں نہیں تھا؟ حالانکہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی کیفیت سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ وہ گولڈن نیٹ کی شارٹ کام والی شرٹ پر میرون سا دوپٹہ اوڑھے تھی، سیدھے بال سائیڈ مانگ نکال کر لاپرواہ چھوڑے۔ ایک ہاتھ میں چند سٹون والی چوڑیاں تھیں اور بس کانوں میں جھمکے تھے۔ میک اپ میں بس لپسٹک ڈارک میرون شیڈ کی تھی۔ دوپٹہ اسٹیپ والی ہیل میں قد دراز مزید اسے بہت نمایاں کر رہا تھا۔ گلاسز لگائے وہ گرینی کے ساتھ داخل ہوئی۔ وانیا کے بہت زیادہ اصرار پر وہ گرینی کو بھی ساتھ لیے آئی۔ اس کے پیچھے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ ہی تھا۔ لک ڈیسنٹ، پہلا لفظ اسے دیکھتے ادا ہوا تھا۔ مراد کی نظر پڑی تھی اور پھر پلٹنا بھول چکی تھی۔ کیسی ہے گرینی؟ وہ پاس جاتے خوش اخلاقی سے بولا تھا۔ نظریں تو بھٹک کر اس پر ہی جا رہی تھیں جو نامحسوس انداز میں دوپٹے سے لڑ رہی تھی۔ چلیں، میں آپ کو لے کر چلوں، گرینی کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ میں لے جاؤں گی۔ مریم نے اس کا بڑا ہاتھ نظر انداز کرتے اس کی اوقات بتائی۔ خود کو تو سنبھال لو۔ پاس سے گزرتے اس کی بڑبڑاہٹ پر آگ برساتی نظروں سے دیکھا۔ طاہا کی فیملی نے اس کی مہندی کر لی تھی۔ مہندی کی رسم کرو اب تم دونوں جا کر، صدف نے وجدان سے کہا۔ کیسی ہیں آپ ثانیہ؟ مراد کی ماں گرینی سے ملتے خوش دلی سے پوچھا، جبکہ مریم کو وہ ساتھ ساتھ سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ اللہ، بیٹے سے زیادہ خطرناک تو اس مراد کی ماں کی نظریں ہیں۔ وہ کوفت میں مبتلا تھی۔ آنٹی اینڈ گرینی، ایکسکیوز می۔ وہاں چیئر سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ شرما گئی لگتا انہوں نے اپنے ذاتی حساب لگایا، جبکہ گرینی نے اس بات پر جرجری لی۔ کیسی لگی پھر آپ کو بہو اپنی؟ نظریں اسی پر تھی جو سٹیج پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ڈیسنٹ ہے، پر تھوڑی موڈی لگی مجھے۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ نہیں، اتنی بھی نہیں ہے، بس تمیز کی کمی ہے۔ آخری جملہ قدرے آہستہ ادا کیا تھا۔ خیر، دیکھتے ہیں، تم اسے ہی چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیا مطلب؟ آپ کو نہیں پسند؟ ابھی بھی؟ اب وہ ان کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ جو کوالٹیز تم نے گنوائی تھی پوری اتر رہی ہیں، پر بس میرا ادب و لحاظ بھی کر لے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اپنے دل کی بات کہی۔ وہ سٹیج پر اس کی طرف بڑھا۔ وجدان، کچھ ہوش ہے تمہیں؟ جی۔ فون رکھتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لمس کہاں ہے؟ اسے لے کر آؤ اور رسم کرو تم دونوں۔ ٹائم دیکھا ہے، جلدی ختم کرو بس یہ سب جنجبیلا۔ وہ ویسے بھی فون رکھنے کے بعد اس کے پاس جانے والا تھا۔ وانیا سے ملتے، سٹیج سے اترتے اس کی نظر لمس پر پڑی تھی جو تنہا سی گمسم نظر آئی۔ وہ اس قدر کم رش والے حصے کی طرف جا رہی تھی، کسی کا کندھا مس ہونے سے وہ متوجہ ہوئی تھی۔ آنکھوں کا اعتبار مت کرنا، یہ اٹھے تو قتل عام کرتی ہیں۔ کوئی ان آنکھوں پر پہرہ لگا دو یارو، یہ چشمے سے ہی وار کرتی ہیں۔ جس انداز میں اس نے شعر پڑھا تھا وہ اس کی حرکت سے سیکھ پا ہوئی۔ چشمش، جواب تو دو یار، تمہیں پتہ ہے تم انتہائی لوفر قسم کے انسان ہو۔ ماتھے پر ان گنت بل آئے، جیسے کہ مراد نے اس کے ماتھے کے بل دیکھتے ہنستے پوچھا۔ تمہیں بہتر پتہ ہے، جاننے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں، تم بتاؤ۔ وہ قریب آیا۔ یہ جو بات بات پر قریب آتے ہو نا تم، یہ اپنے ٹھرک کے کیڑے ذرا کم کرو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کیا۔ کیا کروں نا، تمہیں دیکھ کر سارے مجھے کاٹتے ہیں، جب تک تمہیں چھیڑوں نا میرے ٹھرک کے کیڑوں کو بھی سکون نہیں آتا۔ مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ ٹھرک مار سپرے کرو، شاید افاقہ ہو۔ خیر، تم پہ تو وہ بھی اثر نہیں ہونا۔ بولتے ہی وہ گزرنے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا مراد۔
دبا سا گرائی۔ نہیں، کھینچا تھا بامشکل وہ اس کے سینے سے ٹکرانے سے بچی تھی۔ محبت ہو گئی ہے کسی سے؟ کان کے قریب جاتے کہا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اس پر تضاد، اس کا خود سے بے حد قریب ہونا، دھڑکنوں میں ارتعاش سا ہوا۔ تو میں کیا کروں؟ ہکلاتے کلاتے وہ چڑھانے والے انداز میں بولی۔ اظہار کرنا کہتے ہی اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ تو کرو جا کر، پر میرا راستہ چھوڑو۔ دانت پیستے خود پر قابو پایا۔ پکا کر دوں؟ شرارتی نظروں سے تائید چاہی۔ میری بلا سے پھاڑ کھانے والا انداز۔ وہ اس کو گھٹنوں کے بل جھکتا دیکھ شیشو پنچ میں مبتلا ہوئی۔ آئی لو یو۔ پتہ نہیں کب، کہاں، کیسے ہو گئی۔ شاید پہلی ملاقات میں، شاید گاڑی میں، یا تمہارے گھر میں بھی انڈسٹری میں، یا ابھی تمہیں دیکھ کر۔ وہ اپنے سچے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ وہ گھٹنوں کے بل جھکا۔ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے اسے بے شرمی کی ساری حدیں پھلانگتا نظر آیا۔ آئی کانٹ بلیو دیٹ۔ سچ میں میوزک کہاں ہے؟ اور ڈیکوریشن؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بازو پھیلاتے گھومتے اسے پاگل لگی۔ کیا تم بھول گئے ہو اپنی نمائش کرنے والی لڑکی ہوں، مسٹر مراد جہانگیر؟ یہ خاصا طنز کیا تھا۔ مریم وہ شرمندہ ہوا۔ ایک لفظ نہیں۔ میں وہ لڑکی ہوں جو اپنے باس کے ساتھ۔ شٹ اپ! وہ دہاڑا اور اس کا بازو دبوچا تھا۔ تمہارے لفظ ہیں، برے لگ رہے ہیں اب؟ اوہ آئی سی، کیونکہ اب تمہیں مجھ سے محبت جو ہو گئی ہے۔ کل تک تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا اسی بات پر؟ ہاں مارا تھا، کیونکہ تم ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تمہیں ذرا اندازہ ہے اگر میں وہاں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ قدرے چیختے کہا کہ گلے کی رگیں پھولی تھی، سرخ چہرہ پڑا تھا اور اس بے وقوف کو اس کی بے وقوفی کا احساس دلایا تھا۔ میرے ساتھ ہونا تھا نا، تمہیں کیا تکلیف؟ مریم تھپڑ کے لیے اٹھایا ہاتھ وہ گرفت میں لے چکی تھی۔ ایک دفعہ تم یہ حرکت کر چکے ہو، بار بار نہیں، سمجھے؟ جو اب مجھے بھی دینا آتا ہے، اور میں کسی اور کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لوں گی، مگر تمہیں ہرگز نہیں۔ سراسر اس کا دل جلاتے اور تمسخر اڑاتے لہجے میں ہاتھ جھٹکتے وہ بڑھنے لگی تھی جب اس کی بات پر قدم تھمے تھے۔ اس کا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بات آگ پر تیل کا کام کر چکا تھا۔ غصے کی شدت میں ایک فیصلہ کیا تھا، پرسوں ہمارا نکاح ہے۔ اس کی سماعتوں پر بوم پھوڑا۔ کیا کہا؟ پلٹتے وہ روبرو ہوئی۔ سننے میں کوئی غلطی سی ہوئی تھی۔ پرسوں تک کا ٹائم ہے صرف، پھر تم میرے نکاح میں ہوگی۔ کوئی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا تو دور، میں دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ ویٹ اینڈ واچ۔ دو انگلیوں کو جوڑتے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے اس کو دکھائی دھمکاتے وہ جا چکا تھا۔ مائی فٹ! اتنی جرأت تمہاری! اپنے آپ اتنا تو یقین تھا ہی، پر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، جو اس کی زندگی کو بہت برے طریقے سے بدلنے والا تھا۔ اپنا ہاتھ کسی کی گرفت میں دیکھا تھا، بے ساختہ نظر اٹھائی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہجوم میں سے لے کر سٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے۔ جو لوگ جانتے تھے وہ یہ جملے آپس میں ضرور ادا کر رہے تھے، جن میں کچھ کی حسد بھری نظر تھی۔ مہندی کی رسم کرتے دونوں کا فوٹو شوٹ ہوا تھا۔ اب آپ کی باری بھائی۔ وانیہ کے جملے سے سکتے میں تھی۔ وہ دونوں سٹیج سے اتر چکے تھے۔ دونوں میں فاصلہ 1 انچ برابر تھا۔ اسے نہیں پرواہ تھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا اوڑھا دوپٹہ سر پر دیا اور وہ ساتھ جڑ چکا تھا کہ لمس کو اس کا کندھا اپنے کندھے سے مس ہوتا محسوس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے ارد گرد؟ وہ بے خبر تھی۔ وہ سب سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ اس کا اسی کی ذات کو تکلیف دیتا ہاتھ اپنی انگلیوں میں الجھایا۔ وجدان بھائی، اب آپ کھلائیں لمس کو۔ ایزا کی کھنکتی آواز سے وہ خواب کسی کیفیت سے جاگی تھی۔ سرائیت سے مڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے وجہ مرد کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھا۔ پھر اپنے ہاتھ پر نظر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا مومی ہاتھ جکڑا ہوا تھا۔ میں بھی ہوں، تو بھی ہے، آمنے سامنے۔
دل کو بہکا دیا عشق کے جام نے، مسلسل نظر برستی رہی، ترستے ہیں ہم بھیگے برسات میں۔ میوزک کی آواز میں اس کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ کھلا دوں سویٹ کا پیس، خود بائٹ کرتے وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف ذرا سا جھکا تھا۔ ایک ملاقات میں، بات ہی بات میں، ان کا یوں مسکرانا غضب ہو گیا۔ کل تلک جو تھے میرے سوالات میں، روبرو ان کا آنا غضب ہو گیا۔ وہ اس لمحے بس اس کے نقوش میں کھوئی تھی۔ ایسے نہیں دیکھو، بھول جاؤں گا کہاں ہوں۔ ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے سرگوشی کی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ ناسمجھی سے بڑبڑائی۔ یہ سب رسم اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ نہیں ہو رہا، دماغ پر زور نہیں دو۔ وہ شاید اسٹیبل نہیں تھی ورنہ اتنی ناسمجھ تو نہیں تھی۔ وجدان نے مزید ابھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ میں آپ کا جینا حرام کر دوں گی، ہوش کی دنیا میں آتے آنسو پیتے سے دھمکایا۔ ڈیسپریٹلی ویٹنگ ڈارلنگ، پر طریقہ میرے والا ہو جو مزہ بھی دے۔ معنی خیز لہجہ اس کے کان میں جھکتے مسکراتے کہا، اس کا مطلب سمجھتے؟ لہو چھلکا تھا، چہرہ جھکایا تھا۔ آپ تو دونوں کھو گئے ہو بھائی، ہم یہی ہیں۔ ایزا نے ان کا دھیان اپنی طرف کیا۔ اب میری بیوی اتنی پیاری ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کب کچھ سن رہی تھی، سارے جواب وہی دے رہا تھا۔ معتبر درد کا کچھ خیال نہیں، ایک طرف میں کہیں، ایک طرف دل کہیں۔ کیوں خیالوں میں کچھ برف سی گر گئی، ریت کی خواہشوں میں نمی بھر گئی۔ مسلسل نظر برستی رہی، ترستے رہے ہم بھیگے برسات میں۔ وہ کیوں اتنا پرسکون تھا، لمس کو یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ لوگ رسم کر رہے تھے، صدف اور احمد شاہ سب سے پہلے کر کے گئے، پھر وانیا اور طاہا۔ یہ سب اس کی سوچ سے باہر تھا۔ اب باری باری لوگ رسم کر رہے تھے۔ وہ ہجوم سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اب کے وجدان کو اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط لگی۔ میرے ہوتے بھی تم خوف زدہ ہو تو لعنت ہو مجھ پر۔ اس آواز کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوا، اس کی بات پر زخمی نظروں سے دیکھا۔ سرخ پڑتے چہرے سے آنکھیں میچتے وہ ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ تبھی لائٹ آف ہوئی تھی۔ شور سا اٹھا تھا، سب لوگ لائٹ کی طرف متوجہ ہوئے، بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ تھینک یو کا ٹیکسٹ سینڈ کیا، تیرے لیے کچھ بھی، مراد کا جواب پڑھتے وہ مسکرایا۔ کینڈلز کی ہلکی سی دور سے آتی روشنی تھی۔ وہ اپنے اوپر جھکتا ہوا محسوس ہوا۔ تم خود کو خود بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتی ہو وجدان کی جان۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ بے جان ہوتی سانسوں سے اس کے رحم و کرم پر تھی، اپنے ماتھے پر اس کے ہونٹ محسوس ہوئے تھے۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ اسے اپنا سینہ بھیگتا محسوس ہوا۔ خود کو ہرٹ کرتی رہی ہو نا تم؟ اسے خود میں بھینچا تھا، اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو چوما تھا۔ رگوں میں سکون محسوس ہوا، پر اگلے لمحے جان نکل چکی تھی جب کندھے سے گردن پر اس کے ہونٹ محسوس ہوئے تھے۔ وہ خوف و ہراس میں تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ ساری بے باکی کی حدیں پار کر رہا تھا اور یکدم کچھ جلن سی محسوس کی تھی، جیسے کندھا جل رہا ہو، اور پھر وہ سب یاد آیا تھا۔ میں نکاح میں ہوں کسی کے، قریب نہیں آؤ پلیز، دور رہو مجھ سے، دور پلیز دور۔ وہ ہذیانی انداز سا دیکھ پیچھے ہوا۔ میری جان، میں وجدان، نو پلیز دور۔ وجدان کو اس کے بھیگے لہجے کا خوف محسوس ہوا، اپنی گردن پر اس کے چبھتے ناخن۔ یکدم وہ پیچھے ہوا تھا اور اسی پر لائٹ آن ہوئی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگی تھی، یہ قابل قبول نہیں تھا۔ آج وہ اس سے بھی خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس لمحے دل چاہا تھا وہ شخص سامنے ہو اور وہ اس کے 100 ٹکڑے کر دے۔ آئی لو یو۔ جائیں آپ، شرماتے دھکا دیا تھا۔ یار دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے مانگ ٹیکے پر لب رکھے تھے، اس کی قربت میں سرشار ہوتے وہ پگھل سی رہی تھی۔ طاہا، وہ روحان سی ہوئی۔ جی جان۔ لہجہ شوخ تھا۔ جائیں، ویٹ کر رہے آپ کا۔ اس کا مخمور لہجہ اسے سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔
آج بھیجنے کی ضد نہ کرو، جائیں آئے بڑے ضد نہ کرو۔ وانیہ نے ہنستے دھکا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی کلائی تھامتا وہ سنسان گوشے سے ہجوم میں بھاگنے کے انداز میں گئی تھی۔ دیکھ لوں گا جی میاں جی، پر ابھی آپ گھر جائیں۔ اونچا ہانکتے وہ غضب سے غائب ہوئی۔ وہ بس مسکرایا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ایک سڑیل بدتمیز کو پری کیسے مل گئی، اسٹرینج نا؟ پنگا لیے بغیر اس بندی کا کہاں گزارا تھا؟ وجدان سب کو سی آف کر رہا تھا جب مریم کی طنزیہ آواز سنی۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں لوگ کیسے بغیر انویٹیشن کے فری کا کھانا کھانے آ جاتے ہیں، اسٹرینج نا مس رپورٹر؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا اسے سلگا گیا تھا جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں یہاں وانیہ اور اپنی دوست کے کہنے پر آئی ہوں سمجھے، اور گفٹ بھی لائی ہوں۔ شرمندہ بالکل نہیں ہوئی، بس اسے جتلایا تھا کہ وہ فری میں نہیں آئی، اور دوست فی الحال لمس کو بولا جو بیچاری اپنے دکھ میں سب سے انجان تھی۔ ابھی مزید بولتا جب بزرگ خاتون کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا مراد سے سنا تھا مریم کی دادی کا، تو وہ سب کچھ بھلائے ان سے اچھے سے ملا تھا۔ مراد ان کو تم ڈراپ کر آؤ، وجدان نے قریب آتے مراد سے کہا۔ ہم چلے جائیں گے، مریم نے لفظ چباتے ادا کیے جبکہ مراد کی پکڑ ہاتھ میں موجود چابی پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ چھوڑ آئے گا، رات کافی ہے، وجدان نے سختی سے باور کروایا۔ ہاں بالکل، گرینی بھی متفق تھی۔ میں نکاح میں ہوں، پلیز دور رہو۔ لفظ ہتھوڑے کی طرح دماغ پر لگ رہے تھے۔ وہ کافی گہرا اثر لے چکی تھی۔ تیسری سگریٹ پر وہ سلگا چکا تھا۔ دھواں اندر اور باہر بری طرح پھیل رہا تھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، ناؤ واٹس مائی ٹرن۔ ایش ٹرے پھینکا تھا، راکھ کارپیٹ پر بکھر سی گئی تھی۔ اب اس شخص پر دن بہ دن اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آج تمہاری آخری رات، کل سے تمہارے سارے دکھ، سارے غم، ساری پریشانیاں میری، مائی لو، میرا سکون۔ آنکھیں بند کیے تھی، تصور میں اس کا نازک سا سر اور اس پر اپنے ہونٹوں کو رکھا اور مسکراہٹ لایا تھا۔ صبح جلدی اٹھتے وہ فون چیک کر رہی تھی۔ 2 کمپنیز میں وہ پچھلے دنوں انٹرویو دے کر آئی تھی مگر دونوں کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں آیا تھا۔ وہ مایوس تھی، جاب کے بغیر کسی بھی صورت گزارا نہیں تھا۔ کھلے بالوں کو الٹا سیدھا باندھا تھا جب فون کی بیل سنی۔ جی میں سن رہی ہوں، فون پر دوسری طرف جواب دیا۔ سر سوری بٹ میں ریزائن کر دیا ہے۔ ان کے نہ آنے کی وجہ پر جواب دیا۔ مس مریم آپ قابل ہیں اور جلد آپ کو پروموشن بھی ملنے والی تھی، پھر کیا ریزن؟ وہ قابل بندی تھی اس لیے اب اس کے 3-4 دن سے نہ آنے پر تشویش ہوئی تھی۔ سر سچ سننا پسند کریں گے، شرط یہ ہے کہ یقین بھی رکھے جو میں کہوں گی۔ چاہا تھا اس بندے کا چہرہ سب کے سامنے لائے۔ جی آپ بتائیں۔ میراد ذوالفقار مجھے کئی بار اپنے لفظوں اور عمل سے ہراس کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ سوری ٹو سے، پر میرا معیار اتنا گرا بھی نہیں ہے کہ میں ایک ایسی جگہ کام کروں جہاں عزت نہ ہو۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ ننھے کاکے ہیں آپ جو مطلب پوچھ رہے ہیں؟ اب اسے اس بندے پر بھی تپ چڑھی۔ وہ مجھے اپنے 50% کا لالچ دے کر مغروب کر رہا تھا اور وہاں کام ضرور کرتی ہوں مگر یہ سب اس بندے کی انہی واہیات حرکتوں سے میں نے نہیں۔ اور بھی گرلز ڈسٹرب ہیں اور یقین مانیں اللیگل کاموں میں بھی ملوث ہے۔ یقین نہیں آتا تو ثبوت دوں۔ جب وہ وہاں اپنا ریزائننگ لیٹر دینے گئی تھی تو اسے فون پر بات کرتے سنا تھا جس پر اس نے سوچا تھا کہ وہ بدلہ لے اور وہ کال ریکارڈ کر لی مگر بعد میں وہ ارادہ ترک کر چکی تھی اور وہ ریکارڈنگ ابھی بھی اس کے پاس تھی۔ کچھ سوچتے ان کو واضح الفاظ میں بتایا، نہیں آپ آئیں، ہم کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ پر سر میں اس بندے کی موجودگی میں نہیں آ سکتی، ہم حل نکالتے ہیں نا۔ وہ اپولوجائز کریں گے آپ سے، سو آپ ابھی واپس جوائن کریں۔ فون رکھتے وہ شیشو پنچ میں مبتلا ہوئی، جاب کی اشد ضرورت تھی۔ گھر بیٹھ کر کسی طور پر گزارا نہیں تھا۔ صبح معمول سے ہٹ کر تھی۔ وانیہ لمس کو لے کر آؤ باہر، صدف نے تقریباً 8 بجے کے قریب کہا۔ گھر میں تیاری چل رہی تھی۔
انٹیریئر ڈیزائنر اور ڈیکوریٹر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ جلدی آ گئے تھے۔ وہ ایک بار باہر آئی تھی مگر سب کو بزی دیکھ پھر روم میں چلی گئی تھی اور حیران تھی۔ رخصتی تو 7 بجے کے قریب بینکٹ میں تھی تو پھر اتنی تیاری کیوں؟ وانیا کا ڈریس تو اس کے سسرال والوں کی طرف سے آ گیا تھا پر لمز کے ڈریس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور وہ تو ابھی اس چیز سے بھی بے خبر تھی کہ اس کی بھی رخصتی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ وانیا نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ جو بھی تھا وہ جلدی اٹھ جاتی تھی، حالانکہ مہندی کی وجہ سے سب لیٹ ہی سوئے تھے۔ شیشے میں نہ جانے وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ لمز ادھر دیکھو۔ اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا، چہرے پر سویلنگ ختم تھی اور نارمل تھا پر صرف ہونٹ کے نیچے ابھی بھی زخم قائم تھا۔ وہ آنسو ضبط کر رہی تھی۔ بھول جاؤ نا سب، میں بھی نہیں خوش ہوں گی میری بہن اگر ایسے کرے گی تو مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا، ابھی پارلر والی آ رہی ہے تو لمز کا بھی اس سے فیشل وغیرہ کروا دینا۔ صدف نے اندر آتے بات کی تمہید باندھتے کہا، جی ماما، پر لمز بیبی کو تو ضرورت ہی نہیں، ویسے ہی وہ اتنی پیاری ہے۔ اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں کروانا۔ وانیا کے ہاتھ ہٹاتے وہ بیزاری سے بولی، کیوں نہیں کرانا؟ نیو ہیئر کٹ نہیں لینا اور میری بیٹی کا پیارا سا میک اپ اوور بھی کرانا؟ آخر وجدان کی دلہن بننا ہے تو پیاری بہو کو تو آج سب سے پیارا لگنا ہے نا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اپنی دھن میں بتا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا حال کیا ہو رہا ہے۔ دلہن کس کی دلہن؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ ان کی بات پر پوری طرح بگڑ چکی تھی اور فوراً دور ہوئی۔ اچھا بات تو سنو۔ وہ اس کی بازو پکڑنا چاہ رہی تھی۔ نہ کریں، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ روتے بولی تھی، یہ تو طے تھا نا سب، پھر پریشانی کیا ہے؟ اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ اپنے اندر پکتے لاوے کو دبا رہی تھی۔ رات مہندی کی رسم ہونا آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ رہا تھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے اس لہجے میں بولی جو بھی استعمال کیا گیا تھا، تو میں کہاں ہوں اس سب میں؟ میری کوئی پرواہ نہیں، میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں اندازہ ہے آپ کو؟ بلکہ میں کتنی بڑی پاگل ہوں۔ آپ کو کیوں ہوگا؟ آپ میری ماں تھوڑی ہیں۔ میری ماں ہوتی تو میری کوئی مرضی بھی ہوتی۔ وہ اپنی تلخی میں اپنے الفاظوں پر غور کب کر رہی تھی اور وہ تو اس کے آخری جملوں میں ہی اٹک چکی تھی۔ وہ ان کے منہ پر قفل لگا چکی تھی جنہوں نے کبھی فرق نہیں کیا تھا اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب وہ ان کو پاس لے آئی تھی۔ محبت، انست، پیار سب اس پر نچھاور کیا تھا۔ وہ کیسے یہ الفاظ بول سکتی تھی؟ ان لفظوں نے بری طرح ان کا دل زخمی کیا تھا۔ لمز اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وانیا کو اس کے لفظوں نے حیران کر دیا اور صدف کو دیکھا جو آنسو پیتے خود پر ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ میں اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں؟ جائیں میرے روم سے، کسی سے بات نہیں کرنی مجھے۔ جو جس کے دل میں آتا ہے کرے، پلیز لیو می۔ درشتی سے کہتے وہ دور ہوئی۔ وہ صدمے میں تھی۔ کیا ان کو احساس تھا کہ وہ کتنی بے چین تھی؟ وہ چاہ کے بھی اپنا مسئلہ نہیں بتا پا رہی تھی وہ کس خوف کے زیر اثر ہے۔ لمز میرا بچہ، رو کر خود کو تکلیف تو نہیں دو۔ ادھر آؤ، ماما کے پاس بیٹھو۔ خود اٹھتے اسے خود سے لگایا تھا۔ میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا رخصتی آج نہیں تو کل ہونی تھی نا، تو اب ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ بھولتے وہ پھر سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ تو ماں تھی نا۔ وہ جو سکون محسوس کر رہی تھی کہ وہ بات مان گئی ہیں، جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں سمجھ رہی نا آپ مجھے؟ روتے ادھوری بات چھوڑی۔ سمجھ رہی ہوں میں، پر تم وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ جائیں پلیز۔ وہ پھر سے چیخی تھی۔ ماما باہر آئیں، یہ ابھی دماغی طور پر نہیں ہے ہمارے، زیادہ لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے۔ چلے یہاں سے۔ وانیا ماں کا بازو پکڑتے باہر لائی۔ وانیا، وہ کیسے کہہ سکتی ہے ایسے؟ میں نہیں اسے سمجھاؤں گی بھلا کیا؟ ماں اپنے بچوں کو سمجھتی ہے۔ ان کے الفاظوں نے مجھے توڑ دیا ہے وانیا، میں اس کی ماں نہیں۔ وہ روتے بول رہی تھی۔ ماما، وہ ابھی ٹراما سے گزر رہی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اسے حساس بنا دیا ہے۔ اسے ٹائم دیں۔ آپ کو بھی بس وہ یہ غصے میں بولی ہے، آپ بھی جانتی ہیں وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، پر پلیز وقت پر چھوڑ دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلے نا اب آنسو صاف کریں۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، پر مجھے کیوں نہیں سمجھ رہی آپ؟ نفرت کرے گا تمہارا شوہر تم سے؟ اس کے الفاظ ذہن میں گونجے تھے۔
گھڑی کی طرف دیکھا، اسے لگ رہا تھا ٹائم بہت جلدی گزر رہا ہے، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، اور دوسری طرف وجدان کے لیے یہ لمحے کافی دشوار ثابت ہو رہے تھے۔ صدف نے فی الحال چپ سادھی تھی، بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس سے گاڑی کی چابی لینے سے انکار کر رہی تھی۔ اب تم بتاؤ گی مجھے کہ کیا ضرورت تھی؟ وجدان تھوڑا سا خفا ہوا، اس نے وانیا کو اپنی طرف سے نیو برانڈ GLI گفٹ کی تھی، پر بائی وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی۔ نو ایکسکیوز، یہ بائی کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، اس کو ساتھ لگاتے کہا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر سے دور جانے پر آنسو بہا رہی تھی۔ ویسے مجھے حیرت ہے تم کیوں رو رہی ہو، جبکہ رونا تو طاہا کو چاہیے، وانی کو آخر برداشت کرنا ہے، وہ خود بھی ضبط کر رہا تھا اس کو تنگ کرتے۔ بائی دانت کھچکھچاتے لمبا کیا۔ اچھا بائی کی جان، چیخو نہیں، مذاق کر رہا ہوں، ہم مس کریں گے تمہیں، جب بھی تمہارا دل کرے ملنے کو آ جانا، پلیز رونے نہ بیٹھ جانا، اسی لیے میں نے اتنی سینٹی جملے نہیں بولے، دوبارہ اسے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کہا۔ بائی وہ مما کے ساتھ اتنا روڈ ہوئی ہے اور وہ اتنی پریشان ہے اسے لے کر، اسے ادھوری بات بتائی تھی۔ چند باتیں کرنے کے بعد وانیا نے اسے آگاہ کیا آج کے معاملے سے۔ کیا مطلب؟ حیرت واضح تھی۔ وہ نہیں راضی ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ کیوں اتنا ہارش ری ایکشن دے رہی ہے؟ پریشان تھی وہ بھی۔ پریشان نہیں ہو تم، ریلیکس ہو کر تیار ہو، دیکھتا ہوں اسے کچھ لینے۔ وہ روم میں گیا تھا۔ 6 بجے کے قریب اس کے روم میں پارلر والی آئی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اسے دیکھتے وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ چیختے بولی، یہ آپ کا ڈریس جلدی سے پہن کر آئیں، پھر آپ کو تیار کرنا۔ وہ پرسکون بولی جیسے سکھائی ہو، نہیں پہننا مجھے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی، اسے فون سے لگے ہلتا نہ دیکھ اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے سر پر پہنچ کر فون کھینچتے وہ خونخوار نظروں سے دیکھتے پھر سے بولی، ڈارلنگ کیا چاہ رہی ہو، میں خود چینج کرواؤں؟ اگر نہیں چاہ رہی تو 10 منٹ میں تمہارے پاس فوری، سے پہلے وہ جو کہہ رہی ہے وہ کرو۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتے اس شخص کے الفاظ شدید غصے کے بعد بھی اس خفت و شرمندگی میں مبتلا کر چکے تھے۔ اس پر تضاد اس لڑکی کی مسکراہٹ آگ لگا چکی تھی۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ وجدان شاہ، بتائیں؟ میں کسی صورت نہیں پہنوں گی وہ ڈریس۔ سنا آپ نے؟ اس لڑکی کے سامنے کافی ہمت کرتے سے جتایا، جبکہ دل اسے یہ کہتے خوف زدہ تھا۔ آئی لائک دس اسپرٹ وائفی۔ فون اسپیکر سے ہٹا دیا، پھر بتاتا ہوں کیا کروں گا میں۔ اس کے پرسکون محفوظ کن جملے لمس کو اس لڑکی کی موجودگی میں مزید غصہ دلا رہے تھے۔ آپ بات کر لیں میم، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ پارلر والی اس کی رنگت سرخ دیکھتے کھسکساتے باہر نکلی۔ بتاؤ اب؟ اس کی مسکراتی آواز سے وہ واپس ہوش کی دنیا میں آئی۔ اتنا سا انتہائی زیادہ بے شرم انسان ہیں آپ، دانت پیستے دروازے کو دیکھتے کہا جہاں سے وہ جا چکی تھی۔ 10 منٹ میں سے 2 منٹ ضائع کر چکی ہو تم، باقی 8 منٹ کیا خیال ہے پھر میں بے شرم؟ اس کے چہرے کے رنگ سوچتے اور دل فریب احساس میں ڈوبتے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے رخصتی کے بعد کے بنائے گئے عظیم مقاصد میں کامیاب ہونے دوں گی میں آپ کو؟ ہرگز نہیں۔ بیڈ سے اٹھتے اس کے معنی خیز جملوں سے زچ ہوتے کہا، میری جان دیکھتے ہیں کون زیر ہوگا کون زبر۔ ابھی چپ چاپ میرے لیے تیار ہو، ورنہ تم مجھے جانتی ہو میں تمہارے معاملے میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ میری کوئی مرضی ہے، صرف آپ کی مرضیاں وجدان نہیں کرنی مجھے رخصتی۔ گلا رند چکا تھا۔ شش، ایک آنسو بھی تم نے نکالا تو جان لے لوں گا تمہاری، تیار ہو چپ چاپ۔ اسے اچھے سے سمجھاتے وہ مطمئن ہوتے فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ بے جان ہوتے جسم سے سب سوچ رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، پر اس ہجوم میں وہ نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ آج آئی ہی نہیں تھی۔ مایوس نظریں پلٹی، وہ بے چین تھا، اور وہ کیوں نہیں اس کی محبت سمجھ رہی۔ اپنے دماغ میں بنتے مسلسل منصوبے اور اس کی ہٹ درمی سے اس کا شاندار ماحول میں مراد کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، پر گرینی کو اپنی سائیڈ کرنے کا فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ وانیا گرے میکسی میں بیوٹیشین کے ہاتھوں کے کمال سے ہتھیاروں سے لیس غضب ڈال رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد وانیا کو اسٹیج پر بٹھا دیا تھا۔ آج کے فنکشن میں صرف فیملی ممبر تھے اور طاہا کی فیملی کے سارے لوگ۔ وجدان اسے اسٹیج تک لے کر گیا تھا، جبکہ اس کی دوسری سائیڈ پر مراد اور صدف تھے۔ طاہا بلو 3 پیس میں نفاست سے بنی داڑھی اور سٹائلنگ کیے بالوں میں اچھا لگ رہا تھا۔ اسٹیج سے ایک سٹیپ نیچے جاتے وہ
چہرے پر دلکش مسکان سجائے اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلا چکا تھا۔ اتنے سب لوگوں میں اور بائی کی موجودگی میں وہ شرما رہی تھی۔ دے بہن ہاتھ، بیچارہ اکڑ گیا ہے، مراد نے اس کے کان کے قریب جاتے کہا۔ وانیا نے اسے گھورا۔ ہاتھ وانیا، صدف نے اشارہ ہاتھ کی طرف کرتے دوبارہ اس کی طرف متوجہ کروایا تھا۔ ایک نظر وجدان کو دیکھا تھا جس نے مسکراتے سر ہلایا۔ جھجکتے اپنی چوڑیوں اور مہندیوں سے سجا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا اور اس کے ہم قدم ہوتے وہ اوپر سٹیج کی طرف گئی تھی۔ اس کے کزن اور فیملی کی ینگ جنریشن نے کافی ہوٹنگ کی تھی جس پر وہ مزید شرما رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مس وانیا اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ مسل رہی تھی۔ آج لوگوں کی آواز کہاں گئی؟ تاہا اس کی طرف جھکتے بول رہا تھا اور اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تاہا پلیز، ہم گیدرنگ میں ہیں۔ سرخ گالوں کے باوجود اس کی محبت سے سرشار لہجے سے اس کے گال تمتما رہے تھے۔ وہ سمٹ رہی تھی۔ اوکے، پرسکون ہو جائیں۔ ہاتھ ہلکا سا دباتے حوصلہ دیا۔ وہ برائڈل روم میں تھی جب صدف اندر آئی۔ بے ساختہ اس کی نظر اتاری تھی، اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا۔ پھر نکاح خواہ کے ساتھ چند گواہان اور احمد شاہ اندر آئے تھے۔ ماما کیسے وہ بائی ہیں؟ میں کیسے نکاح؟ مجھے شرم۔ سفید سوٹ پر سرخ گھونگھٹ لیے وہ نازک سی لڑکی روحان سی ہوتی شدید اضطرابی کیفیت میں تھی۔ بائی سگا تو نہیں ہے نا؟ صدف نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ماما مجھے اس سے بات کرنی ہے، آپ باہر جائیں۔ اس کا سرد لہجہ اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نو ماما پلیز، نہیں جائیں گی میں، مجھے چھوڑ کر۔ صدف کا ہاتھ پکڑا تھا، آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اپنی برتھ ڈے کا دن اس کا فیورٹ دن تھا اور اس کا آغاز اسی طرح سے ہوگا سوچا بھی نہیں تھا۔ وجدان، میں سمجھاتی ہوں، وہ بچی ہے ابھی۔ صدف نے اس کی بے چینی نوٹ کر لی تھی۔ سفید کرتے میں وہ اس وقت انہیں بگڑا سا شہزادہ لگا تھا۔ آپ جائیں موم، مجھے بات کرنی ہے۔ لمس کی ہچکیاں لیتے وجود کے پرواہ کیے بغیر وہ صدف سے کہہ رہا تھا۔ وجدان سے ہمیشہ خوف کھایا تھا اس کی چیزوں سے دور رہنا۔ وہ کم گوہ تھا اور اس کی ہمیشہ سے وانیا سے بنی تھی، اور اب کہاں اپنے تمام جملہ حقوق اس کے سپرد کرنا؟ یہ سوہانے روح تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ کہا تم نے نکاح نہیں کرنا؟ پلیز وجدان، خبردار، درمیان میں کاٹا تھا۔ سنو مجھے، آج میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بس اپنا بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا رشتہ جس پر صرف میرا حق ہو۔ 2 قدم دور ہوا تھا کیونکہ اس کے سرخ گرے آنکھوں پر بھیگے خمدار پلکیں چھونے کی خواہش شدت پکڑ رہی تھی۔ مزید گناہ گار نہیں بناؤ تمہیں، بغیر کسی رشتے کے چھونا تو دور، میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ چھونے کی خواہش کی لمس، تو خود کو کتنا سرزنش کیا، کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے؟ You are my last thought before I go to sleep and my first when I wake up لمس، صرف تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی تپش، اس کے جذبات اسے ساکن کر رہے تھے۔ اتنی بچی بھی نہیں تھی وہ کہ اس کے مطلب نہ سمجھتی، مگر بہت سی باتوں اور جذبات سے نہ لیتی تھی۔ صدف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے رشتے کی ساری باریکیاں وہ اسے سمجھا چکی تھی، اس کے جذبات، اس کی شدتیں، وہ خود بھی کافی حد تک اسے واقف کرا چکا تھا۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ ڈارلنگ، اپنے ماتھے پر اس کا احساس اس کے 1 سال پہلے اپنے لیے گئے لفظوں کی جال سے باہر نکلی تھی۔ نکاح خواہ کے وہی دہرائے گئے لفظ، آنسو پیتے۔ ایک دفعہ دوبارہ اپنا آپ اس شخص کے نام لکھا تھا جو کب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ ابھی بھی ناراض سی تھی، ہر چیز سے بیگانی تھی۔ صدف کو شدید بیزار لگی تھی۔ وہ صدف کو دیکھ کر اپنی تلخ کلامی یاد کرتے شرمندہ ہوئی۔ کچھ ٹائم بعد وہ اندر آیا تھا۔ ٹھٹکا تھما اور رک چکا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، حالانکہ اس کی طرف اس کی ایک سائڈ تھی، میرون ڈارک ہیوی لہنگا جس میں اس کا سفید رنگ مزید نمایاں تھا۔ ایک مسکراہٹ سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کوئی شوہر کی تعریف ہی کر دے۔ اس کی آواز سے سرائط سے پلٹی تھی، سلگتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بلیک پینٹ پر میرون کوٹ میں وائٹ شرٹ میں تھا۔ بیئرڈ پچھلے دنوں کی نسبت اب ہلکی تھی، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی میں ہمیشہ کی طرح رسٹ واچ پہنے تھا۔ مخصوص چمک اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیے تھی۔ چلو تعریف نہیں کرنی تو نہ صحیح، پر غصہ پھر کر کے ادھار رکھ لو جانا، آج رات صرف پیار بھری باتیں۔ اس کے سامنے
ہاتھ پھیلاتے مسکراتے ہونٹوں سے کہا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے نظریں جھکائے اپنا اشتعال اس پرسکون مراد کے سامنے دبا ہی رہی تھی کہ صبر کے سارے پیمانے لبرز ہو رہے تھے۔ اسے ہلتا نہ دیکھ اس کے کاؤچ پر جھکتے ہاتھ کھینچا تھا، وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرا ایک نظر وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا۔ اس کی کان کی لو پر جھکتے سرگوشی کی تھی وہ، اس کے ہونٹوں کی سرگوشیوں اور گرم سانسیں محسوس ہوتے جسم میں گردش کرتا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اگلے لمحے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اگر قریب آئے میں جان لے لوں گی آپ کی، وجدان روتے دھمکی دی۔ میں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ نظریں بھٹک کر بھیگی گلابی پلکوں کی جنبش سے میرون لپسٹک سے مزین ہونٹوں پر جا رہی تھی۔ وجدان بھائی پلمز کو لے کر باہر آئے۔ برائڈل روم سے باہر آتی آواز سے وہ دونوں دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا۔ ہمارے روم میں جا کر سارا غصہ نکال لینا، میں ہینڈل کر لوں گا، مگر ابھی صرف سب بھول جاؤ۔ گمبھیر لہجہ، ہمارا روم؟ یہ سب اس کی جان ہوا کر رہا تھا۔ وہ کب اس کے ساتھ باہر گئی، اس کے مضبوط حصار میں تھی، وہ اس کی موجودگی میں باقی سب بھول جاتی تھی، جیسے کہ ابھی ساری تلخیاں بھولی تھی۔ بس یاد تھا تو وہ جس کے ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ قید تھا۔ وہ صدف اور احمد سے ملتے بہت رو رہی تھی۔ صدف کا دل تو خود بوجھل تھا۔ اپنی جان تمہارے حوالے کر رہا ہوں طہا، دکھ پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، وجدان نے گاڑی کے پاس گلے ملتے کہا۔ جی صالح صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ گاڑی میں بیٹھے اسے مطمئن کیا تھا اور اس کے ساتھ خوبصورت ہمسفری کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ وانیہ کے استقبال کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا تھا۔ طہا میں تھک گئی ہوں، پلیز بند کروائیں یہ سب۔ اب شدید بیزاریت کا شکار تھی۔ ایک تو نئے لوگ تھے اور وہ سب اس کے لیے اور پتہ نہیں کون کون سی رسومات اسے لاؤنج میں بٹھا کر اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ بیٹھ بیٹھ کر کمر اکڑ چکی تھی۔ چلو یار بس کرو، میری بیوی تھک گئی ہے، اسے روم میں جانے دو اب۔ سب کو گھر کا واہ واہ واہ، بیوی سے زیادہ تو تمہیں روم میں جانے کی جلدی ہے، طہا کا کزن ہانکا۔ اس کے اتنے واضح جملے نے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ہاں تو چاہ رہا ہے میرا دل تم لوگوں کو پرابلم کوئی؟ اف، وانیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کسی طرح غائب ہو جائے۔ چلیں طہا بھائی، پھر آپ وانیہ بھابھی کو گود میں اٹھا کر روم میں لے جائیں۔ نو طہا پلیز، وانیہ نے اس کے کان کے قریب روہانستے ہوئے کہا۔ اوکے، طہا کی مسکراتی حامی سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اٹھائیں، شرما رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی، میں کیوں شرماؤں؟ پر آپ کی بھابھی کی شرماہٹ ضرور عروج پر ہے۔ اللہ رج کے بے شرم لوگ ہیں، وہ سوچ چکی تھی۔ طہا کی ماں نے ایک دو دفعہ ڈانٹا تھا پر وہ کہاں جملے بازیاں کر کے اسے چھیڑنے سے باز آ رہے تھے۔ طہا دانت پیستے اس کا نام لیا پر وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پیچھے بہت لوگوں کی آوازیں تھیں جسے وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ ایسے نہیں کریں، وہ اپنا پورا چہرہ سب کی موجودگی میں شرم کے مارے اس کے سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ جب اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، روم کے باہر پہنچتے ہی دیکھا۔ ہٹ جاؤ اب سامنے سے، انہیں سامنے دیکھ ذرا غصے سے کہا۔ نہیں، پہلے نیک دیں پھر روم میں جانے دینا۔ اس کی بہنوں سمیت ساری کزنیں دروازے کے باہر تھی جبکہ وانیہ ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ اتنی آکورڈ سچویشن بھی اپنی زندگی میں ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں وانیہ کو اندر چھوڑاؤں پھر حساب کتاب۔ وہ جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ کیا پاگل سمجھا ہمیں آپ نے بھائی؟ پہلے پیسے دیں، وہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی۔ پلیز مجھے تو نیچے اتار دے طہا، یہ سراسر کسی مووی کا سین لگ رہا تھا۔ اسے نیچے اتارا تھا؟ او ہو بھابھی، آپ بھائی کو اکیلے چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہی ہیں؟ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ وہ مزید تنگ آ رہی تھی۔ آپ جانو اور آپ کا بھائی جانے۔ دانت کچکچاتے وہ اندر کی طرف چلی گئی تھی جبکہ وہ اس کی بات پر مسکراتے اب ان چڑیلوں کی طرف متوجہ تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون نکالا تھا۔ گرے ٹی شرٹ اور کیجول ٹراؤزر میں وہ کافی کام ٹیرس پر گیا تھا۔ رات کے 12 بجے فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ ایک ہاتھ میں کپ پکڑے تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے ڈائل لسٹ کھولی تھی۔ 3rd نمبر ڈائل کیا۔ وہ جلدی سو گئی تھی، جانے کیوں وہ نہیں آئی تھی؟ شاید وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نیند میں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے نیچے رینگ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑائی اور دیکھا وہ جب فون کی گھنٹی اس کے نیچے بج رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ بندہ سو رہا ہے، برائے مہربانی صبح جان کھائیے گا۔ نیند میں ڈوبی اس کی آواز سے اس نے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر اس کی یاد، پھر اس کی طلب
اے دل لگتا ہے تجھے سکون راس نہیں۔ اس آواز سے اس کی نیند بھگت سے اڑی۔ اندھیرے میں فون سامنے کیا اور ڈیٹ کالنگ 2 منٹ 4 سیکنڈ جگمگا رہا تھا۔ مینرز کہاں ہے تمہارے؟ آدھی رات کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھی تھی۔ لمبے بال ڈھیلے جوڑے کی زد سے بکھر سے گئے تھے۔ سکھا دو، اس کی گمبھیر آواز نے چند لمحے اسے مقابلے کا جملہ ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ تو بولو، چاہے تو انسلٹ کر لو۔ مراد یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا نرم پڑی تھی۔ نہ سگریٹ پیتا ہوں نہ شراب پیتا ہوں، گورنمنٹ جاب بھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، مان جاؤ نا۔ وہ پھر اس زبان دراز کی بولتی بند کرا چکا تھا۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ بے ساختہ اس نے بیڈ سے ذرا سا اونچا ہوتے سائڈ لیمپ کی روشنی میں ڈریسنگ کے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ نارمل نقوش کی حامل وہ گندمی رنگت کی لڑکی نہ رتبے میں اس کے برابر تھی، وہ شخص اس سے کافی زیادہ کلر کمپلیکشن میں بھی فیئر تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی۔ You know مراد، I am not scared of commitments. I am scared of giving my all to someone and ending up with nothing again. وہ کیوں یہ کہہ بیٹھی تھی وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ اتنی بے اعتباری کیوں ہے تمہیں؟ یقین کر لو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ قائل کرنا چاہ رہا تھا اور وہ پہلے کنورزیشن تھی وہ جو دونوں بغیر لڑائی کے کر رہے تھے۔ مراد میں ہی کیوں؟ تمہارا فیملی سرکل، تمہاری سوسائٹی اتنی ہائی فائی ہے، پھر میں ہی کیوں؟ وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ ہزاروں پیر بدلے مگر تیرا سایہ نہیں جاتا۔ جانتی ہو مریم، کچھ چیزیں دل کو اچھی لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ ہماری روح میں اتر جاتی ہیں اور پھر دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود واجب المحبت بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک منہ پھٹ لڑکی سے محبت ہوئی ہے۔ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مان جاؤ نا، میں کچھ غلط کر جاؤں گا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ بے شمار بل ماتھے پر واضح ہوئے تھے، نرمی کی جگہ لہجے میں بھی اب غصہ در آیا تھا۔ عمل کروں گا تو دونوں کو تکلیف ہوگی، اسی لیے سیدھے طریقے سے مان جاؤ۔ تکلیف دینے میں تو تم ویسے بھی ماہر ہو، پھر چاہے وہ لفظوں کا ہو یا کردار کی۔ اس کا طنز بخوبی سمجھ گیا تھا وہ۔ تمہیں پتہ ہے میں نے وہ سب تمہیں کہا ضرور تھا، مگر میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا مریم۔ ہاں، طریقہ ضرور غلط تھا، پر تمہیں ڈیگریڈ کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی وہ محسوس کر رہی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ انا پرست لڑکی کبھی نہیں ماننا چاہتی تھی۔ اٹس ٹو مچ لیٹ آئی تھنک سو۔ سو جانا چاہیے اب۔ کوئی بات نہیں، اس سے بن پائی تھی۔ فون رکھنا ہی مناسب سمجھا، جبکہ وہ اضطراب کی کیفیت میں ہوا تھا۔